الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. قابل احترام سامعین، علماء کرام، ان طلباء کرام کے اعزاز میں یہ خوبصورت محفل انعقاد پذیر ہے، جنہوں نے قرآن کریم کی عظیم دولت سینوں میں محفوظ فرمائی. اتفاق سے ایک عشرہ بعد ماہ صیام رمضان المبارک آ رہا ہے، تو میں تکمیل قرآن کی اس نشست میں قرآن کریم کے بارے میں چند ایسے کام جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں ان کی طرف توجہ دلاؤں گا. قرآن کریم کے ساتھ 5 کام ایسے ہیں جو ہم آج ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم وہ اعمال قرآن کریم کے ساتھ جاری کر دیں گے، اور جن کے جاری ہیں وہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اسے جاری رکھیں گے. ایک ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 5. دن رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5.
اسلام کے بنیادی ارکان 5، اس لیے ہم 5 کے عدد سے خاصے مانوس ہیں. تو میں 5 اعمال بتانے لگا ہوں قرآن کریم کے بارے میں، بڑے ہی آسان، بڑے ہی مختصر، جنہیں ہر بندہ کر سکتا ہے. پہلا عمل قرآن کریم کو پڑھنا. دوسرا عمل قرآن کو سننا. تیسرا عمل قرآن کریم کو دیکھنا. چوتھا عمل قرآن کریم کو محبت، الفت اور پیار سے ہاتھوں میں لینا، چھونا. پانچواں عمل قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا. ان 5 اعمال کو جب ہم جاری کریں گے تو ان کی برکات، ان کے فوائد، ان کے ثمرات شروع کرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ہم جسمانی طور پہ بھی محسوس کریں گے اور روحانی طور پہ بھی محسوس کریں گے. اب میں ان 5 اعمال کی تھوڑی تفصیل دینا چاہتا ہوں. آپ ان کو دل کی تختی پہ لکھتے جائیں ترتیب کے مطابق. سب سے پہلے کوشش کریں قرآن کریم کی تلاوت میں خود کروں. قرآن کریم کی تلاوت یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ رب العالمین نے خود قرآن کی تلاوت فرمائی ہے. اللہ نے قرآن کی تلاوت کی. قرآن کی تلاوت ایسا مبارک عمل ہے کہ فرشتوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. ایسا مبارک عمل ہے کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. قرآن کی تلاوت ایسا عمل ہے، آپ علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت نے شب و روز قرآن کی تلاوت کی ہے. یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ رب العالمین نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا. یہ ایسا مبارک عمل ہے رب تعالی نے اسے ہمارے جمعے اور عیدین کا حصہ بنا دیا. یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ رب العالمین نے تلاوت قرآن کریم کو ہمارے روح اور قلب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیا. تلاوت قرآن کریم کے اثرات انسان کے جسم پہ بھی پڑتے ہیں، انسان کی روح پہ بھی پڑتے ہیں. تلاوت قرآن کے اثرات جو جسم پہ پڑتے ہیں یہ 1 2 3 نہیں، کثیر تعداد میں ہیں. میں ان میں سے صرف 1 2 کا تذکرہ کروں. جس بندے کی عادت تلاوت قرآن کی بن چکی ہو اس کا جسم پہ سب سے پہلا اثر تو یہ پڑتا ہے کہ اس کا بدن پاک رہتا ہے، کیونکہ ناپاک بدن قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. ناپاک جسم تلاوت قرآن نہیں کرے گا. تو جس شخص کے معمولات تلاوت قرآن کے ہیں
اس کا بدن پاک رہے گا، اور پھر بدن پاک رہنے کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کرے گا میں باوضو رہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے جب جسم پاک رہنا شروع ہوا تو اب بدن کے اوپر ہمہ وقت تر و تازگی ہوگی، بدن پہ چستی ہوگی، بدن پہ رونق ہوگی، لباس پاک ہوگا، کیونکہ ناپاک لباس پہن کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں تلاوت قرآن کے ظاہری بدن پہ بھی فائدے ہیں، اور انسان کی روح اور قلب پہ بھی اس کے اثرات ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں دلوں پہ زنگ لگتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کو زنگ لگتا ہے، اے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ جب پانی لگے تو ہم اس زنگ کو اتارنے کا گر جانتے ہیں کہ لوہے کو زنگ لگ گیا، اتارنے کا گر کیا ہے؟ وہ اس گر کے ذریعہ ہم اپنے لوہے کو صاف کر لیتے ہیں، چمکدار بنا لیتے ہیں۔ لیکن دل کو زنگ لگ جائے تو دل کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کا کثرت سے تذکرہ اور قرآن کی تلاوت دلوں سے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ تو تلاوت قرآن کریم کا روح پر بھی اثر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کے ساتھ 5 اعمال جاری کرنے کا آج عزم کریں۔ پہلا عمل، قرآن کریم کو اپنی تلاوت کے اندر لائیں۔ رب العالمین نے تلاوت کرنے والوں کے تذکرے قرآن میں کیے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ۔ اور دوسرا عمل، کبھی تو ہم خود تلاوت کریں گے، دوسرا عمل یہ ہے کہ خود اگر تلاوت نہیں کر رہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس تلاوت کو سننا، قرآن کو سننا، قرآن کریم کو سننا معمولی عمل نہیں ہے۔ قرآن کی سماعت، قرآن سننا، اس کے اثرات انسان کے روح پہ، دل پہ پڑتے ہیں، براہ راست پڑتے ہیں۔ قرآن کریم کی سماعت انسان کے لیے ظلمتوں سے روشنی کے راستے بناتی ہے، اندھیروں سے اجالے کے راستے بناتی ہے، تاریکیوں سے روشنی کے راستے متعین کرتی ہے، ظلمت سے نور کی طرف لاتی ہے۔ قرآن پاک نے قرآن کی تلاوت سننے والوں کے تذکرے کیے ہیں۔ جنات نے قرآن سنا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ وہ قرآن سننا ہی تھا کہ ان کی من کی دنیا بدل گئی، قرآن سننا تھا ان کے اندر انقلاب آ گیا، قرآن سننا تھا زندگیاں بدل گئیں۔ قرآن کی تلاوت جو سن رہا ہو، یہ تلاوت دلوں پہ دستک دیتی ہے، یہ تلاوت غور و فکر کے دریچے کھولتی ہے۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے، قرآن اپنے سننے والوں کا تذکرہ کرتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب یہ قرآن سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب یہ سنتے ہیں وہ کلام، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ،
جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو سنتے ہی ترا اعینہم، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں تفیض من الدمع، آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ قرآن سننا انسان کا نصیبہ جگا دیتا ہے۔ جنات نے قرآن سنا تو وہ راہ ہدایت پہ آ گئے۔ بہت سارے منکرین ایسے تھے جنہوں نے قرآن سنا تو وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ارادہ نہیں تھا سننے کا، لیکن قرآن سن لیا، قرآن سن لیا تو پھر سنتے ہی زندگی بدل گئی۔ مکہ کے مشرکین نے سوچا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، نطق مبارک سے، لسان مبارک سے قرآن سنتے ہیں تو انہی کے ہو جاتے ہیں۔ حج کا موسم آ رہا ہے، حج کرنے کے لیے لوگ مکہ مکرمہ کے قرب و جوار سے آئیں گے، مختلف قبائل سے آئیں گے، کوئی یمن سے آئے گا، کوئی یمامہ سے آئے گا، مختلف قبیلے آئیں گے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں، آنے والوں کو پیغمبر علیہ السلام سے دور رکھا جائے کہ وہ آپ سے قرآن سن نہ سکے، اور جو سردار قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم دور تو نہیں رکھ سکتے، البتہ ان کے کانوں میں کیوں نہ ہم کوئی ڈانٹ دے دیں تاکہ وہ پیغمبر سے قرآن نہ سن سکے۔ ان کے کانوں میں ڈانٹ دے دی گئی، لیکن جن کے مقدر میں قرآن تھا وہ طفیل دوسی جیسے سردار، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے جا رہے ہیں۔ من کی دنیا بدلتی جا رہی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ ایمان میں آئے، کیسے آئے؟ قرآن سنا، قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو۔ تو قرآن سنتے جا رہے ہیں، اندر کی ظلمتیں مٹتی جا رہی ہے، قرآن سنتے جا رہے ہیں، اندر میں انقلاب آتا جا رہا ہے، قرآن سنتے جا رہے ہیں، ضمیر بدلتا جا رہا ہے، قرآن سنتے جا رہے ہیں، من میں انقلاب آتا جا رہا ہے۔ جوں جوں قرآن کریم کی سماعت کانوں کے راستے دل تک پہنچ رہی ہے، حضرت عمر کی آنکھیں برس رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے رخساروں پہ آئے، رخسار سے داڑھی تر ہوئی، ہاتھ جوڑ کے بہن سے کہنے لگے، بہنا جس آستانہ سے یہ قرآن لے کے آئی ہے اس آستانہ تک مجھے بھی پہنچا دے۔ تو قرآن کا سننا یہ عام چیز نہیں ہے، قرآن کو خود پڑھیے، تلاوت قرآن۔ دوسرا عمل، پڑھنے والے کا قرآن سنیے۔ رب العالمین نے سننے کے عمل کو امت پہ فرض قرار دے دیا۔ یہ سننا اتنا اہم ہے کہ حالت نماز کے اندر جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہو تو حکم یہ ہے کہ امام پڑھے گا، تم سارے سنو گے۔ کیوں؟ قرآن کا سننا یہ انسانوں کے لیے مفید ہے۔ تو سننے کے عمل کو جاری رکھیں۔ آپ نماز تراویح پڑھیں گے، نماز تراویح میں بھی قرآن پڑھنے والا ایک ہوگا، باقی سارے کے سارے سننے والے ہوں گے۔ خطبہ میں قرآن پڑھنے والا ایک ہوتا ہے، باقی سارے سننے والے ہوتے ہیں۔ نمازوں کی قرات میں بھی قرآن پڑھنے والا ایک ہوتا ہے، باقی سارے سننے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے جس طرح پڑھنا مفید ہے اس سے کہیں بڑھ کے سننا مفید ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں، بیٹا تو حافظ بن کے آیا ہے،
مجھے 2 رکوع قرآن سنا دے. اور سننے کا عمل یہ اتنا مفید ہے. میرے وہ بزرگ جو کسی وجہ سے بچپنے میں قرآن پڑھ نہیں سکے, کسی استاد کے سامنے 2 زانو بیٹھ نہیں سکے, آج وہ آ کے کہیں گے قاری ارسلان صاحب مجھے تو قرآن نہیں پڑھنا آتا, رمضان آ گیا ہے میں کیا کروں. رمضان میں ہر بندہ قرآن سے جڑتا ہے, لیکن میں تو قرآن پڑھ نہیں سکتا. میں اپنے ان بزرگوں کو مبارک دوں گا, میں اپنی ان بیٹیوں کو مبارک دوں گا, اپنی ان بہنوں کو مبارک دوں گا کہ آپ کے لیے رب نے ایک راستہ رکھا ہے, آپ کو ایک راستہ مل گیا ہے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑنے کا. کیا ہوا آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے, کیا ہوا آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. سننے کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں, سن تو سکتے ہو. آپ کسی بچے کو بٹھائیے اور اس سے قرآن سننا شروع کیجئے, کسی بڑے کو بلائیے اس سے قرآن سننا شروع کیجئے, تو قرآن سننے کا عمل بچہ بھی کر سکتا ہے, بڑا بھی کر سکتا ہے, مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورت بھی کر سکتی ہے. بلکہ بعض اوقات بندے پہ کچھ احوال ایسے طاری ہو جاتے ہیں جن احوال میں وہ تلاوت کر نہیں پاتا. مثلا خواتین پہ کچھ ایام ایسے آئیں گے کہ عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. تو جب وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی یا مرد محسوس کرتا ہے کہ میں اس وقت قرآن کی تلاوت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, تو اس کے لیے خیر کا اللہ نے دروازہ کھولا, وہ قرآن سن تو سکتا ہے, قرآن کو سننا شروع کرے. پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد حاضر ہوا. اس وفد نے پیغمبر پاک علیہ السلام سے کئی روز مذاکرات جاری رکھے, لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْ لَنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. تو قرآن سننے کا عمل. تیسرا عمل قرآن کریم کے ساتھ یہ جاری رہے گا, سبق یاد رہے گا. پہلا عمل کیا بتایا؟ تلاوت کرنا. دوسرا عمل سننا. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کو محبت اور الفت سے ہاتھوں میں چھونا, ہاتھوں میں لینا. کبھی پڑھ نہیں سکتا بندہ, تنے تنہا ہے, ایسے مقام پہ ہے کہ کسی سے سن بھی نہیں سکتا, پڑھ بھی نہیں سکتا, سن بھی نہیں سکتا, اور وہ چاہتا ہے کہ میرا قرآن سے رشتہ برقرار رہے, وہ چاہتا ہے میرا قرآن سے تعلق رہے, وہ چاہتا ہے میں قرآن کریم کی برکات سمیٹوں, میں قرآن کریم کے انوارات سمیٹوں. تو 2 عمل اس کے لیے بھی ہیں. ایک تو وہ قرآن کریم کو ہاتھوں سے چھو لے, اپنے ہاتھوں میں لے, سینے سے لگائے, اور دوسرا عمل قرآن کو محبت سے دیکھے, قرآن کو محبت سے دیکھے. میں ایک مثال سے واضح کروں. آپ کسی کے گھر چلے جائیں, ان کے گھر میں ان کا چھوٹا سا بچہ ہو, آپ اس بچے کو اپنی گود میں لے کے جھولا جھولائیں, اس بچے کو گود میں لے کے سینے سے لگائیں, اس بچے کو گود میں لے کے پیار کریں, اسے بوسہ دیں. بچہ آپ کا نہیں, بیٹا آپ کا نہیں, پوتا آپ کا نہیں, نواسا آپ کا نہیں, بھائی آپ کا نہیں, کسی کا ہے. لیکن آپ کسی کے بچے کو اپنی گود میں لے کے جب محبت سے دیکھتے ہیں, جب محبت اور الفت سے اسے سینے سے لگاتے ہیں, محبت اور الفت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے کے جھولا جھولاتے ہیں, محبت اور الفت سے آپ اس کو بوسے دیتے ہیں, تو بتائیے گھر والے جن کا وہ بیٹا ہے, آپ کے اس عمل سے ان کے دل میں آپ کی محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
جی ان کے دل میں آپ کی محبت آئے گی. بیٹا ان کا ہے, ان کے بیٹے سے آپ نے الفت کا عمل کیا, اپنے ہاتھوں میں لیا, تو محبت آئے گی, کیونکہ یہ سارا عمل محبت کا عمل ہے. تو قرآن رب العالمین کی کلام ہے. ذہن میں رکھیے, رب کا کوئی بیٹا نہیں ہے, رب کا کوئی پوتا نہیں ہے, رب کا کوئی نواسا نہیں ہے, رب کی کوئی نواسی نہیں ہے, رب کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے, رب تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں ہے, رب تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, رب العالمین کا کوئی ساقہ داری نہیں جو دنیا والوں کی ہوتی ہے. پھر رب کا کیا ہے اس جہاں میں؟ قرآن رب کا کلام ہے, کلام ہے اس جہاں میں کلام. اس کلام کو یہ سمجھ کے کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے, یہ میرے مالک کا کلام ہے, میرے مولا کا کلام ہے, اس کلام کو آپ اپنے ہاتھوں میں لیجئے, اس کلام کو محبت سے دیکھیے. دیکھنے پر بھی اس کے دل پہ اثرات پڑتے ہیں. میں اس کی ایک مثال عرض کروں. بہت ساری چیزیں ان کا تعلق دیکھنے سے ہے. ان کو دیکھیں تو اجر و ثواب ملتا ہے, ان کو دیکھیں تو قلب پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. بلکہ آج یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دیکھنے سے چیزوں کے اثرات دل پہ نقش ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بیت اللہ شریف کا سفر نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. بیت اللہ شریف کے سفر میں وہاں کے جو بڑے بڑے اعمال ہیں, بڑے بڑے اعمال وہ کیا ہیں؟ کبھی علماء کرام سے پوچھئے بیت اللہ شریف کے سفر میں بڑے اعمال کیا ہیں. کوئی کہے گا مولانا وہاں نفل ادا کرنا, یہ عمل ہے لیکن سب سے بڑا نہیں. کوئی کہے گا مولانا وہاں پہ خیرات کرنا, جی یہ عمل ہے مگر کعبہ کے حوالے سے سب سے بڑا نہیں. سب سے بڑا عمل کعبہ کے حوالے سے کیا؟ وہ نفل تو آپ یہاں بھی ادا کر سکتے ہیں, یعنی یہ وہ عمل ہے جو یہاں ہو سکتا ہے. ہاں یہاں نفل پڑھیں گے اس کا ثواب اس درجے کا, وہاں پڑھیں گے وہ اس درجے کا, یہاں خیرات کریں گے اس درجے کی, وہاں کریں گے اس درجے کی. لیکن وہ عمل جو وہیں پہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا. وہ دو عمل ہیں. ایک عمل ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا, بیت اللہ کے ارد گرد گھومنا, یہ وہ عمل ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ, اور آپ کسی سے پوچھتے ہیں اس 1 گھنٹے میں میں یہاں حرم میں نفل پڑھوں یا میں بیت اللہ کا طواف کروں, تو آپ کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں. نفل کا عمل تو پاکستان میں بھی آپ کر سکتے ہیں, یہ عمل یہاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا گھوم جائیں, پوری دنیا میں بیت اللہ کا طواف آپ کو بیت اللہ ہی میں ملے گا, اس کے علاوہ کہیں پہ نہیں. حتیٰ کہ یہ بھی اجازت نہیں کہ یہاں ہم اس کی شکل کا کوئی گھر بنائیں اور اسے کہیں یہ شبیہ بیت اللہ ہے, تو شبیہ بیت اللہ کا طواف کریں. یہ اگر کرو گے تو بدعت ہوگی, گناہگار بن جاؤ گے, اجر و ثواب نہیں, گناہگار ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں 2 عمل. ایک عمل بیت اللہ کے ارد گرد گھومنا, طواف کرنا, اور اگر دوسرا عمل طواف کرتے 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 تھک گئے, بدن چور چور ہو گیا, بدن ٹوٹ گیا, تو اب دوسرا عمل شروع ہوتا ہے. وہ یہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے ٹک ٹکی باندھ کے ٹک ٹکی لگا کے کعبہ کو دیکھنا شروع کر دو. یوں دیکھو, کعبہ کو دیکھنا شروع کرو. یہ دیکھ رہے ہیں, اس دیکھنے پہ آپ کے اوپر انوار الہی کی تجلیات برسیں گی. اس دیکھنے کے اوپر آپ کے اوپر رب تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش ہوگی. کعبہ کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے. یہ 2 عمل ہیں, طواف کرے
اور اگر طواف کرتے کرتے تھک گئے تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ معلوم ہوا دیکھنا بھی یہ رب تعالی کا قرب ہے۔ تو یہاں پہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے قرآن سے رشتہ برقرار رہے، تو وہ کسی کی تلاوت کو سن لے، اور اگر سننے کی سہولت بھی دستیاب نہیں، کس سے سنوں؟ تو پھر وہ قرآن کریم کو دیکھ لے، وہ قرآن کریم کو دیکھ لے۔ کوئی کہے گا، کوئی نابینا کہے گا، مولانا رسول نگری میں تو نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، نگاہوں کا نور نہیں ہے، میں قرآن کو دیکھ نہیں سکتا، یہاں مجھے کوئی سنانے والا بھی نہیں، میں پڑھ بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میرا بھی قرآن سے رشتہ رہے، میرا بھی قرآن سے تعلق رہے، تو پھر اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، وہ محبت سے قرآن کو چھو کے سینے سے لگا لے، قرآن کو سینے سے لگائے۔ یہ 4 عمل آگے سامنے، قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کریم کو چھونا، اور 5واں عمل قرآن کریم کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ یہ جو 5واں عمل ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنا، اس کے لیے آپ کو اہل علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جستجو کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو حرکت کرنی پڑے گی، کسی استاد کی خدمت میں 2 زانو بیٹھنا پڑے گا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہ سمجھنے کا عمل اللہ کی قسم ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سمجھنے کے عمل میں ایک بندہ لگ گیا، وہ قرآن کریم کے الفاظ و معانی پہ ساری رات غور کر رہا ہے، اس نے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، باوضو ہو کے قرآن کی کسی ایک آیت کو سامنے رکھا اور اس پر غور و فکر شروع کر دی، اس کو سمجھنے کے لیے کسی صاحب علم کے پاس چلا گیا، یا کسی صاحب علم نے جو لکھا ہے اس لکھے ہوئے کی طرف رجوع کر لیا، اور دوسری طرف ایک شخص وہ ساری رات نفل پڑھ رہا ہے۔ ان دونوں میں سے کامیاب رات کس کی گزری ہے؟ ان دونوں میں سے سب سے افضل اعلیٰ اشرف رات کس کی گزری ہے؟ آپ علماء کرام سے پوچھیں تو جواب ملے گا، اس کی رات اعلیٰ افضل گزری ہے جس نے خود کو قرآن سمجھنے میں کھپایا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے میں کھپایا ہے۔ قرآن رب کی منشا کا نام ہے، اور رب کی منشا کیا ہے یہ جاننا، رب کی مراد کیا ہے یہ جاننا، رب تعالی کی چاہت کا نام قرآن ہے، رب العالمین کے میسج کا نام قرآن ہے، رب تعالی کے پیغام کا نام قرآن ہے۔ رب کا یہ میسج کیا ہے، رب کا یہ پیغام کیا ہے، اس پیغام کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو کھپانا، اور پھر یہ تو ایک رات کا کھپانا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو 10 سال کھپایا ان کی عظمت و منقبت کے کیا کہنے۔ تو احباب کرام، تکمیل قرآن کریم کا جلسہ ہے، اور رمضان المبارک قریب آ چکا ہے۔ رمضان میں ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے میرا قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہو، تو قرآن سے تعلق کے یہ 5 درجے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ قرآن کریم ان 5 درجوں میں جب یہ 5 آ جائیں گے، پھر اگلا 6 بھی ہے، قرآن عمل کی صورت میں آ جائے، وہ آسان ہو جائے گا، وہ آسان ہو جائے گا۔ پہلے تعلق ہوتا ہے، تعلق کے بعد تعلق والے کی بات ماننا آسان ہوتا ہے۔ پہلے تعلق کے بعد جا کے بات ماننا کیا ہے؟ آسان۔ تعلق کیسے ہوگا؟ تلاوت کریں، نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت، دوسرے نمبر پہ سننا، اور پھر
سمجھنا، اور جب ایسا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ قرآن کریم پہ عمل آسان لگے گا۔ انہی گزارشات کے ساتھ مولانا ارسلان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پورا سال طلباء کرام پہ انہوں نے محنت کی اور اس کا ثمر آج آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے۔ ہمارے مخدوم، ہمارے استاد زادہ میرے لیے کئی حوالوں سے قابل احترام، کئی حوالوں سے، میری مراد استاذ العلماء حضرت مولانا عزیز الرحمن شاہد صاحب، وہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، گفتگو فرمائیں گے۔ تمام احباب محبت سے، الفت سے حضرت کی گفتگو سماعت فرمائیں اور دعا کے عمل تک شریک مجلس رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔